تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی رب کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے لیکن نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. آج جو ریسرچ ہے نا, وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. مفتی طارق مسعود اسپیشل. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا, ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی, تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی رب کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے لیکن نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں پتہ ہے نہیں آیا, لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج, میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا, اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے, اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا, وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان ہے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا, تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے. وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے, اتنے بیوقوف لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو, تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں, گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو, اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا, دوسرا گدھا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا, پہلی دفعہ, بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا, جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے, ہے بھائی, پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا, بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے, انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے, چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا, پچھلی لات, وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا, کہتے اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے,
وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں, یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس, وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے. تو میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا, گن سے اس کو مارا ہے, قریب گئے ذبح کرنے کے لیے, تو لات سے دور رہیں آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہوگے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں, تو کھال کسی کام آ جائے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں, گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم, تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیہ جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکیں اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. مفتی طارق مسعود اسپیشل.